اسپیڈ نیوز دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں راولپنڈی شکریال کے علاقے میں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے. تو آئیے ناظرین ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا تھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. واقعہ یہ ہوا ہے کہ 5:30 پونے 6 کا ٹائم تھا. ادھر سے بچیوں نے چیخیں اور پکاریں کری ہیں. میں پرے کمرے میں ہوا تھا. ادھر سے انہوں نے دروازے توڑے ہیں اور سب یہ الماریاں شماریاں توڑی ہیں. پولیس آ گئی ہے. میری بچی کو پکڑا ہے. اس نے چھنڈا مارا ہے. موبائل اس سے لے رہے تھے, اس نے نہیں دیا ہے. بس وہ کوئی ہے, ہم پولیس والے ہیں, ہم فلان ہے ٹمکان ہے. میں نے اس پولیس والے کو پکڑا ہے, پوچھا ہے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. اس نے بس یہ کوئی بتایا نہیں ہے. بس دگڑ دگڑ کرتے اوپر چھت پہ گئے ہیں. اوپر سے انہوں نے 2 لڑکیاں نکالی ہیں اور نکال کے نیچے لے کر چلے گئے ہیں. ہمارے اپنے پنجاب کی پولیس نظر نہیں آ رہی ہے. ان کو کوئی ایسا معلوم ہوا ہے یا کوئی یہ کام ہو رہا ہے یا کوئی ان سے کوئی ایسا کام ان سے ہوا ہے جو ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں. پر ہمارے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی کی ہے کہ بچیاں میری ادھر سو رہی تھی اور بہت ڈر گئی ہیں. کیا پتہ اس کو اٹیک ہو جاتا, کیا پتہ کچھ ہو جاتا. میری بچیوں نال ان کے لیڈی وردی میں نہیں تھی, سول تھی. تو مطلب جب وہ آئے تو انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی کہ میں کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی بات نہیں کی ہے. کہاں سے آئے ہیں, کہاں سے نہیں آئے ہیں, کس کے لیے آئے ہیں, کس کے لیے نہیں آئے ہیں. تو اوپر کون رہائش پذیر تھا؟ اوپر رہائش وہ بھی کرایہ دار ہیں. انہوں نے آگے جو ہے نا یہ لڑکیاں رکھی ہوئی تھی. یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیسے رکھی ہیں, نہیں کون ہے کون نہیں ہے. ہمارا رابطہ ہی نہیں ہے ان سے. رابطہ کا مطلب ہم اپنے کام جاتے ہیں تو اپنے گیٹ کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا, کتنے عرصے سے وہ رہ رہے تھے؟ وہ ہمارے سے پہلے رہ رہے ہیں, 2 سال ہمیں رہ رہے ہیں. یہ جو لڑکیاں آئی ہیں ان کو تو مہینہ ہو گیا ہے میرے خیال میں. نہیں مطلب وہ جو پہلے جو لڑکیاں, کیا مطلب کہ وہ الگ تھیں کوئی؟ وہ 2 لڑکیاں لگ گئی تھی. جو پہلے جو رہ رہے تھے اس کے 2 بچے ہیں, ایک بیوی ہے ایک خامد ہے. انہوں نے یہ رکھی ہوئی تھی. انہوں نے یہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کس بنیاد پہ رکھی ہے, نے مالک سے پوچھا ہے نے نہیں پوچھا ہے نے. یہ اس چیز کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. ہمارے گھر کیوں, ہمارے گھر ہمارا نقصان کیوں کیا ہے, ہمارا کیا جرم ہے. اس کا جالہ ہونا چاہیے, ہمیں انصاف ملنا چاہیے. تو متعلقہ تھانے گئے ہیں آپ؟ ملکتہ تھانے گئے ہیں, درخواست لکھائی ہے. انہوں نے بولا ہے کہ درخواست لکھائیں اور ہم تاکید کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں ڈرائیور ہوں, گاڑی چلاتا ہوں. ڈیمپر بڑی گاڑی ہے میرے پاس. میں گھر ہوتا ہی نہیں ہوں. 2 دن بعد آتا ہوں, کدھر 3 دن بعد آتا ہوں, کدھر 1 دن بعد آتا ہوں, رات دن لگا کے. تو یہ میریاں بچیاں ہی ہوتی ہیں گھر. ہاں کوئی طریقہ ہوتا ہے, پولیس کسی کے اندر آتی ہے, کوئی درخواست ہوتی ہے, کوئی بندہ بلاتا ہے. ایسے تو کوئی بھی کسی کے اندر نہیں آتا ہے دگڑ دگڑ کر کے. تو پھر وہ اوپر چھت پہ گئے ہیں, ادھر سے لڑکیاں نکالی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اوپر جو لوگ رہتے ہیں جی وہ کون ہیں؟ وہ عورت جو ہے چکوال کی ہے. تو جو اس کا گھر والا ہے میرے خیال میں کشمیری ہے. تو اس نے یہ عورتیں رکھی ہوئی تھی. تو مجھے نہیں پتہ ہے وہ فیصلہ آباد تھی کہ کدھر کی تھی یا کوئی ایسا انہوں نے کام کیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جنہوں نے رکھی ہوئی تھیں وہ لڑکیاں, تو ان کو نہیں وہ لے کے گئے؟ ان کو نہیں لے کے گئے. ان دونوں لڑکیوں کو لے کے گئے, ان کو نہیں لے کے گئے. مطلب جنہوں نے رکھی ہوئی تھیں وہ یہیں پہ ہیں؟ وہ یہیں پہ ہے. تو ناظرین, صبح تقریباً 5-5:30 بجے شکریال کے علاقے میں ایک فیملی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے, جس میں اس فیملی نے کہا ہے جی کہ ہمارے گھر میں لوگ آئے اور دروازے کی جو کنڈیاں تھیں وہ توڑ کر اندر گھسے, جس میں ان کا جو فرنیچر ہے وہ بھی اس ٹائم ٹوٹ گیا تھا. اور پھر یہاں نیچے سے ہو کے وہ اوپر گئے ہیں. اوپر سے کوئی 2 لڑکیاں تھیں تو وہ ان کو مطلب اپنے ساتھ وہ لے گئے ہیں. ان کے بچے وغیرہ مطلب وہ بھی ڈر گئے تھے کہ یہ کیا واقعہ ہمارے ساتھ پیش آ گیا ہے. تو اس حوالے سے ہم آئے ہیں ایڈوکیٹ محمد شعیب جاوید, ان سے پوچھتے ہیں کہ قانونی جو پہلو ہیں اس واقعے کے وہ کیا ہیں, اور کیا اس طرح سے کوئی کسی کے گھر میں دروازے یا کوئی بھی چیز مطلب زبردستی کسی کے گھر میں گھس کر کسی ملزم کو پکڑ سکتا ہے. تو پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, اس میں جو قانونی پہلو کی آپ نے بات کی ہے اس کے 3-4 لوازمات ہیں. آپ نے جو بات کی ہے وہ سرچ وارنٹ کی بات کی ہے کہ کسی کے گھر میں انہوں نے سرچ وارنٹ لیا اور وہ وارنٹ لینے کے بعد اس گھر کے اندر چلے گئے. اب اس میں گزارش یہ, اب یہ
جو وہاں کے جو افیکٹی ہیں آج جن کا آپ بتا رہے ہیں کہ ان اشخاص کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اب وہ بتائیں گے کہ آیا کوئی سرچ وارنٹ دکھایا گیا، آیا کنسرن تھانے کی جو پولیس تھی اس کو ساتھ اس سارے معاملے میں انوالو کیا گیا، آیا جو سرچ وارنٹ تھا وہ کنسرن مجسٹریٹ نے جاری کیا تھا. یہ سب چیزیں جب سامنے آئیں گی اس کے بعد ہم اس کے اوپر بہتر میں آپ کو رائے دے سکتا ہوں، کیونکہ جو کنسرن ایس ایچ او ہے اس کی مرضی کے بغیر، اس کو انفارم کیے بغیر، اس تھانے میں اپنی آمد روانگی ڈالے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی کسی گھر میں گھس جائے. اور آپ کلیئر بھی نہیں، مطلب ان اشخاص کو وہ کہہ رہے ہیں پنجاب پولیس نہیں تھی، اٹ مینس یہ کنسرن تھانہ نہیں تھا. چاہے آپ کا اینٹی کرپشن ہے، چاہے آپ کا مطلب کچھ ایسے بھی ادارے ہیں جن کی یونیفارم نہیں ہے، یہ سب ہیں، تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں ایس ایچ او صاحب کہ ہمارے پاس کنسرن ادارہ ڈپارٹمنٹ کون سا آیا، کون سے اشخاص ان کو مطلوب تھے، اور کن اشخاص کا مطلب کس گھر کا سرچ وارنٹ ان کے پاس تھا، اور انہوں نے کس صورت میں اور کس وقت پہ اپنی آمد روانگی ڈال کے وہاں پہ جا کے یہ ساری واردات کی، یہ ساری کی ساری یہ کارروائی کی. اگر یہ سب چیزیں آپ کو ایس ایچ او صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، وہ ان چیزوں کا جواب دیتے ہیں، سرچ وارنٹ دکھاتے ہیں، آمد روانگی دکھاتے ہیں، تو پھر تو پیچھے رہتے ہی کچھ نہیں، پھر یہ ساری کی ساری پروسیڈنگ قانونی ہے. دیکھیں شعیب صاحب، ایس ایچ او صاحب بالکل لائل میں اس چیز سے ہم گئے تھے ان کے پاس، انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ کوئی ایسا مطلب کہ فورس کوئی نہیں آئی کہ جنہوں نے ہم یہاں پہ آمد ڈالی ہو جی کہ ہم یہاں پہ ریڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی کوئی بھی فورس ہمارے پاس نہیں آئی. تو بلکہ اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ جو متاثرین تھے انہوں نے جا کے تھانے میں اپلیکیشن بھی دی ہے جا کے کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو آپ اس کی چھان بین کر کے پتہ کریں کہ یہ کون لوگ تھے. تو اب ایس ایچ او صاحب یہ کر رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ کون لوگ تھے، وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. تو پھر یہ کس طرح سے مطلب کہ ایسا کون سی ایسا سسٹم ہے کہ جو مطلب ایک دم کسی کے گھر میں گھس کے تو وہ چلے بھی گئے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. اور اس چیز کو کبھی بھی الاؤ نہیں ہونے دیا جائے گا. مطلب جو اگر ان کی داد رسی یہاں پر نہیں ہو رہی، جو کنسرن تھانہ ہے، کنسرن ایس ایچ او ہے نہیں کر رہا، تو ہائی اپس اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں بڑا مشکل سے، بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے، بڑی قربانیوں سے اور اتنے سالوں کی انتھک محنت کے بعد آج یہ سسٹم ڈیولپ ہوا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ دوبارہ سے ہم جنگل راج میں چلا جائیں، مائٹ از رائٹ والا قانون پھر سے ہم لاگو کر دیں کہ جس کا دل کرے، جس کا زور چلے، جس کی بدماشی ہو، جس کے جیب میں پیسے ہو، کسی گھر میں بھی گھس جائے، کوئی بھی واردات کر لے. یہ پاسبل نہیں ہے. اگر ایس ایچ او صاحب اس چیز سے لائل ہے تو وہ اس چیز کے اوپر ایف آئی آر چاک کریں گے. اگر وہ نہیں کرتے تو ہائی اپس بیٹھے ہوئے ایس پی صاحب ہیں، ڈی ایس پی صاحب ہیں، بلکہ سی پی او صاحب بہت ہی ویجیلنٹ ہے اس بارے میں، کیونکہ جس علاقے کا آپ بتا رہے ہیں اس علاقے میں پہلے بھی ایک ایس ایچ او صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، تھوڑا سا ایک ایشو ہو گیا تھا، انہوں نے سیک کیا اسے. تو اس معاملے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سی پی او صاحب بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے، وہ ان چیزوں کو ٹالریٹ نہیں کرتے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایس ایچ او صاحب کون سے سی سی ٹی وی کلیکٹ کرتے ہیں، جو کنسرن تھانہ یا کنسرن آئی او کیا کلیکٹ کرے گا، کیا وہ اس اپلیکیشن کے اوپر اپنی فیڈ بیک دیں گے. دیکھیں نا، ان کی تفتیش کا اپنا انداز ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق چلیں گے، پھر کسی کنکلوژن میں پہنچیں گے. ظاہر سی بات، انہوں نے اپلیکیشن دی، اسے ای ٹیگ لگا ہے، وہ اس ای ٹیگ کو یوں ہی تو نہیں ہوا میں اڑا سکتے. نہیں اگر ہوگا تو ان کو چاہیے آگے چلیں ایک سٹیپ، کیونکہ یہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی قیمت کے اوپر. اس چیز کو ہم الاؤ نہیں کر سکتے کہ جس کا دل کرے وہ کسی کے گھر میں گھس جائے. اگر پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ اگر جو کنسرن تھانہ ہے وہ بالکل لا علم ہے اس چیز سے، تو پھر یہ سارے کا سارا ایکٹ غیر قانونی ہے. تو شیخ صاحب یہ کیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسی بھی کوئی پاکستان میں فورس ہے کہ مثلا وہ بن بتائے، مطلب ایمرجنسی کی صورت میں یا کسی بھی ایسی صورت میں وہ کیا جا سکتی ہے؟ ایسا بھی کوئی سسٹم ہے کہ وہ مطلب ان کو اجازت ہے کہ وہ بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے وہ گھر میں کسی میں گھس سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی فورس ہے اس پاکستان میں؟ نہیں سر، ایسا ہے نہیں، مطلب ایسا قانوناً ممکن نہیں ہے. ایسا کوئی قانون ہے ہی نہیں. آپ اداروں کو یوں ہی نہیں منہ زور بنا سکتے کہ آپ چھوڑ دیں، یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے، مطلب اب دیکھیں نا، یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو لوگ آئے تھے وہ کسی سوسائٹی کے تھے، وہ لوگ کوئی قبضہ گروپ تھا، وہ لوگ کہاں سے آئے، کس سلسلے میں آئے، کسی آپ کہہ لیں یہ جو سیکیورٹی گارڈز والی کمپنی ہوتی ہے ان کے لوگ تھے. یہ سب کچھ ہوگا جب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آئے گی، جب جو کنسرن تھانہ ہے وہ اس کے اوپر بہتر بتا سکتے ہیں. باقی جو آپ کا سوال ہے تو یہ کوئی بھی قانون
کسی بھی ادارے کو یہ اجازت نہیں دیتا، نہ ہمارے ملک کا آئین دیتا ہے، نہ ہمارے ملک کا قانون دیتا ہے، نہ ہمارے ادارے ایسے کرتے ہیں۔ وہ جب بھی جاتے ہیں وہ کنسرن ایٹ لیسٹ ایس ایچ او کو آن بورڈ لیتے ہیں اور پھر آگے سارے معاملات چلتے ہیں۔ اچھا، وہاں اوپر جس عورت کے پاس وہ لڑکیاں رہ رہی تھیں اس کو انہوں نے مطلب بالکل کچھ بھی نہیں کہا، اور صرف ان کا ٹارگٹ تھا وہ 2 لڑکیاں ان کے پاس وہ رہ رہی تھی یا جو بھی معاملات، اس کے اوپر میں کوئی بھی آپ کو یعنی کہ آنسر نہیں کر سکتا، میں کوئی یہاں پہ اپنی رائے نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ پارٹیز کا معاملہ ہے۔ وہ جو کنسرن آپ بتا رہے ہیں وہ جائیں اپنی جا کے اپلیکیشن دے، اب وہ کسی اور مقدمے میں شاید انہیں مطلوب ہو، کوئی منشیات فروش ہوں اور کسی چیز میں ہو، تو جو کنسرن تھانہ ہو اس نے انہیں بورڈ لے کے آ گئے ہو، لیکن پھر وہی بات آ جاتی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آمد روانگی تھانے میں ان کی نہیں ہے، تو یہ پھر ایک سپریٹ چیپٹر ہے۔ اب کیونکہ میں نہ پارٹیز کو جانتا ہوں، نہ مطلب اس انسیڈنٹ کے اوپر میں کمنٹ کر سکتا ہوں کہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف لیگل رائے دے سکتا ہوں، اس حد تک میں نے اپنی اوپینین آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ انہوں نے بڑا کلیئر ہے، یہ گوروں کا قانون ہے، انہوں نے بڑی ایک ایک چیز کی وضاحت کی ہوئی ہے، بڑا مفصل، کیسے سرچ وارنٹ لیں گے، کون لے گا، کون دے گا، ہر ایک چیز بیچ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ جب اس کو فالو نہیں کریں گے تو اس میں سے ایک بھی چیز اگر مسنگ ہے تو وہ غیر قانونی عمل کہلائے گا۔ جی تو ناظرین، اس سارے معاملے میں ایڈوکیٹ محمد شعیب جاوید نے اپنی جو رائے تھی وہ دی ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔